کالے سیاہ لباس میں ایک 18 سال کی لڑکی بس اسٹینڈ سے بس میں سوار ہوئی تھی۔ گھڑی کی سوئی رات کے 2 بجا رہی تھی اور لڑکی کی آنکھیں بھی خوف زدہ سی تھیں اور چہرے کے تاثرات جاننا مشکل تھا کیونکہ اس نے ایک بڑی سی سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی اور اس میں اپنا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا۔ اس کے کاندھے پر ایک بیگ بھی تھا۔ بس گاؤں کی کچی سڑک پر ہچکولے کھاتے جب شہر کو جاتی پکی سڑک پر چڑھی تو سیاہ لباس والی لڑکی کے دل کو سکون آیا تھا اور اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے لگا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ ابھی اسے آنکھیں بند کیے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیٹ کے قریب کوئی چیز آ لگی ہے۔ ایک دم آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا تو منہ سے چیخ نکلتی رہ گئی کیونکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر اس کے بہت پاس کوئی موجود تھا۔ گندمی رنگت والا وہ لڑکا، بال ماتھے پر بکھرائے، چہرے پر درد بھرے تاثرات لیے، اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی تیز چلتی سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ سب سے زیادہ خوفزدہ وہ جس چیز سے ہوئی تھی وہ پستول کی نول تھی جو اس کے پیٹ سے لگائے بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ مجھے گلے لگاؤ اور کوئی پوچھے تو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ تم دیکھ لینا، ورنہ ساری کی ساری ریوالور تم پر خالی کر دوں گا۔ اس کا لہجہ اور آواز دونوں اتنے بھاری تھے کہ معصوم میرب ڈر کر رہ گئی۔ میرب نے دھیرے سے سر کو ہاں میں ہلایا تو اس لڑکے نے قریب ہو کر اپنا سر میرب کے کاندھے سے لگا کر اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا دیا۔ میرب کی تو گویا سانس ہی نکل گئی تھی۔ زندگی میں کوئی پہلی بار اس کے اتنا قریب آیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرب کو اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر اسے اپنے قریب دکھانا پڑا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے میرب نے اپنے چہرے پر پھر سے ڈھانپ لیا تھا مگر وہ مسلسل کپکپا رہی تھی اور اس کی وہ کپکپاہٹ وہ بکھرا ہوا زخمی لڑکا بھی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ شاید کسی سے لڑ کر بھاگا تھا تو زخمی سا تھا۔ بس رکی تھی تو وہ بس میں سوار ہوا تھا اور اب بس ایک بار پھر چل پڑی تھی مگر میرب کا دل تیز رفتار سے دھڑکے جا رہا تھا کیونکہ اس اجنبی جوان کی سانسیں وہ محسوس کر رہی تھی۔ بس ابھی چند منٹ ہی چلی تھی کہ ایک بار پھر سے رک گئی اور کچھ عجیب سے حلیے کے 3-4 لوگ بس میں داخل ہوئے۔ دیکھنے سے ہی وہ چھٹے ہوئے غنڈے لگ رہے تھے اور بس میں موجود سب کو خون خوار نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں۔ میرب کے پاس آ کر وہ رکے اور سوالیہ نظروں سے میرب کی طرف دیکھا۔ میرب کو یہی موقع صحیح لگا کہ ان لوگوں کو اس اجنبی کا بتا کر اپنی جان بخشی کروا دے، اور بتا بھی دیتی مگر وہ اجنبی بڑا تیز تھا جو اس کا ارادہ بھانپ گیا اور اس سے پہلے کہ میرب کچھ بولتی اس نے اپنی باہوں کی گرفت میرب کی کمر کے گرد اتنی زور سے ٹائٹ کی کہ میرب کو اپنی کمر کے ٹوٹنے کا گمان ہوا اور اگلے ہی پل اپنی گردن پر چبھن محسوس کرتے میرب کی زبان جیسے شل ہی ہو گئی۔ او بی بی، تم سے پوچھ رہے ہیں، کسی کو سینے سے لگائے بیٹھی ہو؟ ایک گنڈے نے چلاتے ہوئے پھر سے پوچھا تو میرب نے بمشکل ہونٹوں پر زبان پھیرتے اپنی تکلیف اور ڈر کو اپنے اندر جذب کیا اور ہلکی سی آواز میں بولی، بھیا یہ میرا مرد ہے، موسم بدل رہا ہے نا تو اس کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، شہر کے ہسپتال لے کر جا رہی ہوں میں اسے۔ گنڈوں نے کچھ دیر میرب کو دیکھا اور پھر بس سے اتر گئے تو میرب کی سانس میں سانس آئی تھی مگر اگلے ہی پل کچھ ایسا ہوا جس نے میرب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ اس بے باکی کی امید وہ زخمی اجنبی سے نہیں کر رہی تھی مگر وہ تو انتہا کا بے شرم اور بے باک نکلا تھا۔ میرب نے غصے سے جھنجھلا کر اسے خود سے دور کرنا چاہا مگر اس نے اپنے بازوؤں کا دائرہ اس پر مزید تنگ کر دیا اور پستول کی نول اس کی کمر کے ساتھ لگا لی تاکہ وہ بول ہی نہ پائے، اور جان جانے کے ڈر سے وہ چپ بھی ہو گئی۔ اپنا سارا غصہ اور گھبراہٹ اپنے اندر دبائے وہ بمشکل برداشت کر پا رہی تھی۔ بس میں موجود لوگ دھیرے دھیرے نیند میں جانے لگے تو ڈرائیور نے بس کی روشنی بھی مدھم کر دی جس کا پورا فائدہ اس اجنبی کو ہی ہوا تھا۔ خدارا صاحب میرے ساتھ ایسا مت کرو، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ سوری مگر ابھی مجھے انرجیٹک ہونے کے لیے یہ کرنا پڑے گا ورنہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میں خود کو نہیں روک سکتا مگر اتنا کہہ سکتا ہوں حد کراس نہیں کروں گا۔ وہ ایسا ہی تھا، جب بھی درد یا تکلیف میں ہوتا تو ایک عورت کے لمس کی ضرورت اسے ہمیشہ رہتی تھی۔ لڑکیوں کو وہ استعمال کرتا تھا یا لڑکیاں اپنی مرضی سے استعمال ہوتی،
دونوں ہی صورتوں میں وہ اپنی ضرورت پوری کر لیا کرتا تھا۔ جانے کب اس کے کاندھے پر سر رکھ کر سو گیا تھا۔ میرب بھی روتے روتے سو گئی تھی۔ دونوں کی آنکھ کنڈکٹر کی آواز سے کھلی، لیلا مجنوں جاگ جاؤ، شہر پہنچ گئے ہو۔ دونوں نے اپنی مندی مندی سی آنکھیں کھولی تو روشن دن کو دیکھا۔ اس جوان نے اس کے کاندھے سے سر اٹھا کر ایک مسکراتی نظر میرب پر ڈالی، جبکہ میرب نے ایک نظر بھی اسے دیکھنا نہیں چاہا تھا۔ وہ اٹھی، اپنا بیگ کاندھے پر ڈالا، چادر سنبھالتی بس سے اتر گئی۔ بس اسٹیشن سے ملکہ لیڈیز واش روم میں آ کر اس نے اپنی چادر اتار کر ایک طرف رکھی اور چہرہ دھو کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو پتھرا کر رہ گئی، کیونکہ اس کی پوری گردن نیلو نیل ہو گئی تھی۔ میرب کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر اپنی بے بسی پر رو دے۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یوں کوئی اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھا لے گا۔ اسے اپنے آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، مگر اس اندھیرے میں ایک روشنی کی جھلک بھی تھا۔ وہ روشن جھلکتا آفتاب نزاکت جو میرب کے سپنوں میں رہتا تھا تو کبھی حقیقت بن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا اور اسے یقین دلاتا کہ بہت محبت کرتا ہے، مگر اس محبت کی راہ میں رکاوٹ تھا تو وہ میرب کا باپ تھا، جو بیٹی شہر میں تو بیانا چاہتا ہی نہیں تھا، اور آفتاب نزاکت سے تو بالکل بھی نہیں۔ آفتاب نزاکت میرب کی خالہ کا لڑکا تھا، مگر پھر بھی میرب کے ماں باپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ تھوڑا نٹکھٹ شرارتی سے لگتا تھا میرب کو، مگر جیسا اماں ابا کہتے تھے ویسا بالکل بھی لگتا نہیں تھا۔ خالہ کے مرنے کے بعد سنا کہ چھوٹی عمر سے نشے کا عادی ہو گیا تھا، مگر اس کی دودھ جیسی سفید آنکھیں اور ہلکی بھوری داڑھی دیکھ کر میرب کو چاند کی زمین پر ہونے کا گمان ہوتا تھا، اس کے نشئی ہونے کا نہیں۔ اپنی تکلیف اور گلٹ کے احساس کو چھپاتے، چہرے پر مسکراہٹ سجاتے، چادر اچھی طرح سے خود سے لپیٹتے وہ واش روم سے نکلی۔ دوسری طرف والی سڑک پر آفتاب اس کا انتظار کر رہا تھا، بلیو جینز کے ساتھ سفید ہوڈی پہنے، بھورے بالوں کو ماتھے پر ڈالے۔ اس سرد مگر روشن صبح میں وہ بھی چمک رہا تھا۔ وہ اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا تھا، جو جانے کیوں میرب کے ماں باپ کو پسند نہیں تھا۔ آفتاب کو دیکھ کر میرب کا دل بے اختیار دھڑکا تھا اور آنکھوں میں مسکان آ گئی تھی۔ فائنلی میری شہزادی میرے پاس پہنچ گئی، اب تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکے گا۔ اس کا ہاتھ تھام کر آفتاب نے لبوں سے لگایا تو وہ شرما کر رہ گئی تھی۔ شرماتے ہوئے اس کے چہرے پر اتنی پیاری مسکان آتی تھی کہ آفتاب اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر اس سے پیار بھری باتیں کرتا رہا اور پھر اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ سفید رنگ کی نئی چمچماتی کار دیکھ کر میرب نے خوشی اور حیرت سے آفتاب کی طرف دیکھا۔ یہ تمہاری گاڑی ہے؟ تم نے یہ کب خریدی؟ آخری اطلاعات کے مطابق تو تمہارے پاس موٹر سائیکل تھی نا؟ تمہاری نہیں بلکہ یہ ہماری گاڑی ہے میری شہزادی، اور یہ کہتے ہیں نا کہ پیسہ عورت کی قسمت سے آتا ہے، تو تیرے ہونے سے میں امیر ہونے لگا ہوں، بس یوں ہی میرے ساتھ رہنا اور کبھی مجھ سے الگ نہ ہونا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے وہ اتنی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ میرب کا شدت سے دل چاہا کاش اس سے ماں باپ بھی یہ محبت دیکھ پاتے، مگر کوئی نہیں۔ میرب نے شادی کرنے کے بعد جا کر اپنے ماں باپ کو منا ہی لینا تھا۔ آفتاب کے کاندھے پر سر ٹکائے مستقبل کے کئی خواب بنتی وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ میرب کی آنکھ آفتاب کی آواز سے کھلی جو نرمی سے اس کے گال تھپ تھپاتا اسے جگا رہا تھا۔ وہ مسکرا کر کسمساتی ہوئی اٹھی اور اگلے ہی پل وہ آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہزاروں ایکڑ پر پھیلی بے حد خوبصورت اور وسیع کوٹھی تھی۔ یہ کس کی کوٹھی ہے آفتاب؟ وہ ابھی تک پلکیں نہیں جھپکا سکی تھی۔ سمجھو آج سے تمہاری ہے۔ ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر وہ گاڑی سے اترا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اپنی ہتھیلی پھیلائی جس پر اپنا ہاتھ رکھتی وہ گاڑی سے اتری۔ وہ ابھی تک بے یقین سی تھی کہ وہ کوٹھی اس کی ہے۔ کہاں وہ 2 کمروں سے کچے گھر سے آئی تھی اور کہاں سامنے آنکھوں کو حیران کر دینے والی کوٹھی تھی جو آفتاب کے بقول اس کی تھی۔ آفتاب کا بازو تھامے وہ دلچسپی سے ہر چیز کو دیکھتی اندر داخل ہوئی تو سب سے پہلے اس کے سامنے آنے والی خاتون نے مسکرا کر اسے سلام کیا تھا۔ 35 سے 40 برس کی وہ خوبصورت عورت سیاہ رنگ کی ڈیسنٹ سی ساڑی پہنے ہوئے تھی، جو آفتاب کو آنکھ سے کوئی اشارہ کرنے کے بعد میرب کو اپنے ساتھ لیے ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرب کمرے میں داخل ہوئی تو مزید حیران رہ گئی، کیونکہ اس کے گھر سے بھی بڑا وہ صرف ایک کمرہ تھا
جو اتنی خوبصورتی سے سجا گیا تھا کہ دیکھنے والے بس دیکھتے رہ جاتے۔ یہ آپ کا کمرہ ہے میرب بیگم، ہم نے آپ کے لیے باتھ روم میں کپڑے رکھوا دیے ہیں، آپ فریش ہو جائیں تو ہم کچھ کھانے کو بھجواتے ہیں، اس کے بعد آپ آرام کیجیے گا، بہت تھک گئی ہوں گی آپ، پھر شام کو آپ کا آفتاب میاں سے نکاح بھی تو ہے نا۔ وہ تو گنگ ہوئی اپنا کمرہ دیکھ رہی تھی، جب نکاح کی بات سن کر شرما کر رہ گئی۔ نرگس نامی اس عورت کے جانے کے بعد میرب باتھ روم میں آئی، جہاں باتھ ٹب میں گلابوں کی پتیاں اور ہر طرف سے گلاب کی خوشبو آتے دیکھ کر وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ اتنا شاندار استقبال اور ایسا شہزادیوں جیسا ٹریٹمنٹ دیکھ کر اسے آفتاب پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد عالیشان قسم کا ناشتہ کیا تو اس کا پیٹ بھر گیا، جس کے بعد بہت زوروں کی نیند آئی تو وہ سو چکی تھی۔ اس کی آواز اپنے ارد گرد آمد و رفت اور آوازوں پر کھلی، اور جب وہ اٹھی تو ایک بار پھر سے دنگ رہ گئی، کیونکہ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور کامدار لہنگا اور بے تحاشا خوبصورت اور مہنگی جیولری موجود تھی، اور ایک عدد بیوٹیشین بھی جو اسے تیار کرنے آئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کا آفتاب کے ساتھ نکاح ہے۔ وہ فوراً سے اٹھی اور اپنا لہنگا دیکھنے لگی، مگر یہ اگلے پل اس کا چہرہ بھج چکا تھا، کیونکہ لہنگا خوبصورت تو بہت تھا مگر اس کا بلاؤز چھوٹا تھا، جو پہنا جاتا تو پیٹ نمایاں ہوتا، اور کمر کے پیچھے بھی خوبصورت ڈوریاں تھیں جو کمر کو بھی نمایاں کرتی۔ وہ ایسا لباس ہرگز بھی نہیں پہن سکتی تھی، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت یا مہنگا کیوں نہ ہوتا۔ اس نے وہ جوڑا پہننے سے انکار کر دیا، اور بیوٹیشین کے لاکھ سمجھانے پر بھی نہیں مانی، تو بیوٹیشین جھنجھلا کر کمرے سے چلی گئی۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد آفتاب اندر آیا۔ اس کے چہرے پر وہی نرم مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں والہانہ محبت تھی۔ آفتاب نے جانے اس پر کیا سحر پھونکا کہ وہ اتنا واہیات لہنگا پہننے کے لیے تیار ہو گئی۔ بیوٹیشین نے اسے جب تیار کیا تو یوں لگا کہ پرستان سے پری اتر کر زمین پر آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ لمبے سلکی بال کمر پر جھول رہے تھے۔ کوئی اس وقت میرب کو دیکھتا تو اتنے حسن کی تاب نہ لا سکتا۔ نرگس بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو شاکڈ رہ گئی۔ جتنی انہوں نے امید کی تھی میرب تو اس سے بھی زیادہ حسین نکلی تھی۔ اوپر سے کچی عمر کی نزاکت تھی جو قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں صدقے میں واری، کیا ہیرا ڈھونڈا ہے آفتاب میاں نے، یوں لگتا ہے چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں اس کے سر پر پھیرتے نرگس بیگم نے نظر اتاری تھی۔ وہ تھی ہی نظر لگنے کی حد تک خوبصورت، اور نرگس بیگم کے بعد جب آفتاب کمرے میں آیا تو ایک پل کو لگا کہ میرب کی بجلیاں گراتے حسن سے بے ہوش ہو جائے گا۔ ہماری چکا چوند مانند کرتے چلے گئے، ہمارے دشمن تو ہم بتاتے چلے، ہماری محفل میں ایسا ہیرا لایا گیا ہے جس کو آپ لوگ دیکھ کر برف تو ہو ہی چکے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اس کے حسن کی ایک جھلک پر آپ دیوالیہ ہونے کو بھی تیار ہو جائیں گے۔ گلابی ساڑی میں نرگس بیگم آگے بڑھی اور محفل میں بیٹھے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میرب نے آفتاب سے نگاہیں ہٹا کر نہ سمجھی سے نرگس بیگم کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی پل میرب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب آفتاب نے اس کا بازو پکڑ کر اسے درمیان میں لا کھڑا کیا اور خود پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے ہماری تجوری کا نایاب ہیرا، ہمارے کوٹھے کی نئی رونق، ہماری میرب بیگم، جس کے حسن سے آپ کو سیراب کیا جائے گا، مگر بدلے میں بہت کچھ آپ کو دینا پڑے گا۔ میرب نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے آفتاب کی طرف دیکھا جو مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ نگاہیں پھیر چکا تھا۔ آفتاب کے بارے میں کہی گئی سب باتیں اور اس کا شہر کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر میرب کو چند پل لگے تھے سمجھنے میں، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ محبت کے نام پر میرب کو بیچ چکا تھا، ایک معصوم اور خوابوں کو جینے والی میرب کو طوائف بنا چکا تھا۔ میرب کا تو پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، اور محفل میں اس کی بولی لگ رہی تھی۔ وہاں موجود ایک سے بڑھ کر ایک امیر آدمی اس کے ساتھ رات بتانے کے لیے کوئی بھی رقم دینے کو تیار تھا۔ رقم بڑھتی جا رہی تھی اور نرگس بیگم کا لالچ بھی، اور میرب کو تو آس پاس سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حاضرین میں اس کی قیمت بڑھتے بڑھتے 1 کروڑ تک چلی گئی تھی۔ اس کے ساتھ گزارنے کے لیے صرف 1 رات کی قیمت بھی 1 کروڑ لوگ دینے کو تیار تھے۔ 1 کروڑ میں ایک بڈھے بزنس مین کو میرب ملنے والی تھی، جب کسی نے 2 کروڑ کہا تھا، اور سب نے پلٹ کر اسے دیکھا، یہاں تک کہ میرب نے بھی سر اٹھا کر آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔
بلیو ڈینم جینز کے ساتھ سیاہ ہوڈی اور ہاف بازو جیکٹ پہنے، بالوں کو ماتھے پر بکھیرے چوئنگم چباتا وہ بے پرواہ مگر بہت روبدار سا مرد تھا، اور اس کی آواز تو جیسے کسی ساحر کی آواز جیسی بھاری تھی۔ میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ خوبصورت عورتوں کی قدر آپ سے بہتر کون کر سکتا ہے مسٹر کامیار سہگل۔ نرگس بیگم اس سے پہلے سے واقفیت رکھتی تھی، اسی لیے مسکرا دی، اور میرب کو تو ایک کے بعد ایک شوق لگ رہے تھے۔ اس کی سب سے زیادہ بولی لگانے والا شخص وہی تھا جو بس میں ملا تھا۔ لیکن آج میری ایک شرط بھی ہے جو یقیناً تم مانو گی، مجھے انکار سننا پسند نہیں، اتنا تو تم جانتی ہو۔ سو میں آج اس انمول خوبصورت رتن کو اپنے ساتھ باہر لے کر جاؤں گا اور صبح چھوڑ جاؤں گا۔ آج کی خوبصورت رات کم از کم مجھے تمہاری اس بدصورت کوٹھے میں نہیں گزارنی۔ سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگا تھا وہ بولا تو نرگس فوراً مان گئی تھی۔ وہ بولتا ہی ایسے تھا کہ سامنے والے کی ریڑھ کی ہڈی تک میں سنسناہٹ سی دوڑ جاتی تھی۔ ایک تیز نظر میرب پر ڈال کر اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، اور میرب نم آنکھوں سے اس گھٹیا آفتاب کو دیکھتے کامیار کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ کامیار اسے لیے اپنے فلیٹ پر آیا تھا جو کہ ایک پوش ایریا تھا، اور اس نے اپنے انجوائمنٹ کے لیے رکھا تھا۔ میرب کو لا کر اپنے کمرے کے بیڈ پر پٹکتے اس نے زوردار آواز سے دروازہ بند کیا تھا۔ ایسی تم لگتی تو نہیں ہو، پھر ایسی جگہ پر تم کیا کر رہی تھی؟ کامیار نے دھیمی آواز سے پوچھا، مگر جب وہ کچھ نہ بولی تو کامیار ایک دم چلایا تھا، میں نے پوچھا وہاں کیا کر رہی تھی؟ میرب کا تو دل دہل کر رہ گیا، وہ زور زور سے رونے لگی اور اس کی ہچکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کامیار سہگل کو ایک روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی، اور یہ پہلی بار تھا جب وہ کسی لڑکی کو رات گزارنے کے لیے نرگس کے کوٹھے سے باہر لایا تھا۔ یار رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں کہا میں نے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو یوں روتا دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا اور فوراً اس کے سامنے جا بیٹھا اور آنسو صاف کرنے لگا تھا۔ مجھے وہ واپس نہیں جانا وہاں، وہ میرا کزن مجھے دھوکے سے لایا ہے، میں کچھ نہیں جانتی، میں وہاں رہی تو مر جاؤں گی۔ رونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر کامیار کا دل چاہا تھا دھرتی کو چیر کر آفتاب کو اس میں دفنا دے۔ اسی پل کامیار کو ادراک ہوا کہ کل کی وہ پہلی ملاقات تھی، اس کے دل پر گہری چھاپ چھوڑ چکی تھی۔ سدا کا عیاش اور خراب کامیار اس چھوٹی لڑکی کے آگے پگھل چکا تھا۔ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں، پھر اپنے گھر جاؤ گی نا؟ اتنی بڑی قیمت دیکھ کر کامیار سہگل کسی لڑکی کو جانے دے رہا تھا تو وہ واقعی اس کے لیے خاص ہو گئی تھی۔ میں گھر نہیں جا سکتی، ابا مجھے جان سے مار ڈالیں گے، آپ مجھے کسی دارالامان چھوڑ دیں پلیز، اور پلیز میرے قریب نہ آنا، آپ، خدا کی قسم میں خود کو مار ڈالوں گی۔ کامیار بدک کر اس سے دور ہوا۔ وہ لڑکی مرنے کی بات کر رہی تھی تو دل کامیار کا کٹ کر رہا تھا۔ اسے ہر صورت اس لڑکی کو بچانا ہی تھا، اور اب تو یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ کامیار کے دل میں رہنے والی کو کوئی دیکھتا بھی، حتیٰ کہ رات گزارنا تو دور کی بات تھی۔ کامیار سامنے صوفے پر بیٹھا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر جیسے کسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ دیکھو میرب، اب تمہارے پاس اپنی مرضی کرنے کا کوئی بھی آپشن نہیں بچا، سو میں جو کہتا ہوں وہ سنو اور اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ واپس گھر تم جا نہیں سکتی، دارالامان میں تمہیں نرگس اور اس کے دلال آفتاب سے زیادہ گھٹیا لوگ ملیں گے، اور اگر تمہیں کسی ہاسٹل وغیرہ میں بھی ایڈجسٹ کروا دوں تو نرگس اور آفتاب تمہیں ڈھونڈ کر پھر لے جائیں گے۔ تم سونے کے انڈے دینے والی مرغی ان کے ہاتھ لگی ہو، وہ تمہیں آسانی سے جانے نہیں دیں گے۔ تو آخری حل یہی ہے کہ تم مجھ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کر لو، تمہاری قسم، تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ پھر شادی سے دور بھاگنے والا کامیار منٹوں میں شادی طے کر چکا تھا، اور میرب نے سر اٹھا کر حیرت اور غصے سے اسے دیکھا تھا، مگر سچ بھی یہی تھا کہ کامیار کے علاوہ کوئی اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ میرب نے سوچا جو شخص 2 کروڑ میں ایک رات کا سودا کر سکتا ہے اور نرگس کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے، اب وہی اسے نرگس اور آفتاب سے بتا سکتا تھا۔ آفتاب کے علاوہ میرب نے کسی کا سوچا بھی نہیں تھا، اور کامیار سہگل جیسا کردار کا کچا اور عیاش ہم سفر تو اس نے کبھی چاہا ہی نہیں تھا، مگر قسمت نے اس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ نکاح کے لیے مان گئی تھی۔ کچھ دیر بعد لہنگے کے اوپر کامیار کی جیکٹ پہن کر
اپنا نمایاں ہوتا وجود چھپائے وہ کامیار کے برابر میں بیٹھی نکاح کے کاغذات سائن کر رہی تھی۔ کامیار نے 1 گھنٹے میں سارا بندوبست کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ واپس اسی کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ کامیار اپنے دوستوں کو فلیٹ سے چلتا کر رہا تھا، جنہیں کامیار کے پاگل ہو جانے کا گمان ہو رہا تھا۔ کامیار جیسا بندہ کسی کے لیے سنجیدہ ہو گیا اور اتنا اچانک ہو گیا، ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ دوستوں کو بھیج کر وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ کی پائنتی سے لگی کارپٹ پر بیٹھی سر گھٹنوں میں دیے روئی جا رہی تھی۔ ہچکیوں سے اس کا وجود وائبریٹ کر رہا تھا۔ وہ جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور پائنتی سے ٹیک لگاتے جیسے ہی اسے چپ کروانے کے لیے اپنے قریب کرنا چاہا تو وہ کرنٹ کھا کر دور ہوئی تھی۔ پلیز مجھ سے دور رہیں آپ، وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، اور کامیار نے آئی برو اٹھاتے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، سیریسلی؟ تو کیا ایسے ہی ساری رات آنسو بہاتی رہو گی؟ دیکھو مجھے رونے دھونے والی لڑکیاں نہیں پسند، سو آنسو صاف کرو اور یہاں میرے پاس آؤ۔ اسے ہاتھ کے اشارے سے پھر اپنے پاس بلایا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے مزید پیچھے ہوئی تھی۔ نہیں آؤں گی تو صبح ہوتے ہی نرگس کے کوٹھے پر چھوڑاؤں گا۔ کامیار کی یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ وہ بے بسی سے چلتی ہوئی واپس کامیار کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کامیار اسے دیکھے گیا اور سوچے گیا، اس لڑکی میں ایسا کیا خاص ہے جو وہ اس کی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہے؟ وہ اسے اچھی لگ رہی تھی، چند ہی پلوں میں سب سے اچھی لگ رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر کامیار نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میرب کے آنسو اور ہچکیوں میں مزید تیزی آ گئی۔ میرب پلیز چپ کر جاؤ یار، کچھ نہیں ہوگا، میں سب سنبھال لوں گا، پلیز مت رونا، تمہارا رونا مجھے اذیت دے رہا ہے۔ بہت پیار سے اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا کامیار بولا، لیکن میرب تو پہلے سے زیادہ رونے لگی تھی۔ اکتا کر کامیار نے گہری سانس لی اور بلند آواز میں غصے سے گویا ہوا، جب میں کہہ رہا ہوں چپ کر جاؤ تو سنائی نہیں دے رہا تمہیں کیا؟ اب مجھے تمہاری سسکی بھی سنائی دی نا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ جس بات کا پیار سے اثر نہیں ہوا تھا، غصے سے ہو گیا تھا۔ میرب نے رونا بند کر دیا تھا تو کامیار بے اختیار مسکرایا اور اس کے گرد اپنے بازوں کی گرفت مزید ٹائٹ کر گیا۔ اس کے بازوں کے گھیرے میں بنا آواز کے روتے روتے ہی وہ سو گئی تو کامیار اٹھا، اسے بیڈ پر لٹایا اور کمبل برابر کرتا اس کے برابر میں لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے بچوں جیسے پھولے ہوئے گال دیکھ کر کامیار کو بے اختیار اس پر پیار آیا تھا، اور نیند میں بھی وہ ابھی تک ہچکیاں لے رہی تھی، جس سے اس کی گھنیری پلکیں ہولے ہولے کانپ رہی تھی، اور اس کی گلابی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ تو کامیار کا ایمان ڈگمگا رہے تھے۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور اس کے گلابی نازک ہونٹوں پر جھک کر انہیں شدت سے چوم لیا تھا، جس سے میرب نیند میں ذرا سا کسمس آئی، مگر نیند کی پکی تھی۔ ہلکا سا کسمس آ کر وہ پھر سے سو گئی تھی۔ وہ تو اس دن بس میں ہی اسے دیکھ کر اتنا مدہوش ہو گیا تھا، اور اب تو وہ اس کی بیوی تھی تو کیسے جانے دے سکتا تھا؟ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ میرب کو نگل ہی جائے۔ میرب کے وجود میں ہلچل ہوئی تھی، اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھی۔ کامیار نے ذرا سا چہرہ اٹھا کر میرب کو دیکھا۔ میرب جاگ گئی تھی اور اپنی ایسی حالت دیکھ کر چکرا کر رہ گئی۔ اپنے نازک ہاتھوں سے اس نے کامیار کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، جو کہ بے معنی تھی، کیونکہ وہ لاکھ کوشش کر کے بھی کامیار کو 1 انچ بھی تک ہلا نہیں سکتی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھ سے دور رہیں، کیا اسی لیے آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا؟ روتے روتے وہ چیخی تو کامیار نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو اور کس لیے شادی کرتے ہیں؟ گھر والی، اور اوپر سے تم حسین اتنی ہو کہ میں تو تم سے دور نہیں رکھ سکتا خود کو۔ اس کی ناک کے ساتھ اپنی ناک مس کرتے اس نے اپنے دانتوں سے اس کے کان کی لو کو کاٹا تو وہ سسک کر رہ گئی۔ مجھ سے کیا آپ تو کسی سے بھی خود کو دور نہیں رکھ سکتے؟ نرگس کے ریگولر کسٹمر ہوں گے نا آپ؟ میرب نے پھر سے اسے دور کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا نازک ہاتھ پیچھے کرتے وہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ تم جیلس ہو رہی ہو نا گھر والی؟ چلو آج سے باقی لڑکیوں کے پاس جانا بند، آپ خوش ہونا، سو چپ چاپ مجھے پیار کرنے دو۔ وہ سسک کر رونے لگی تھی، اور اس کا یہ رونا ہی کام آ گیا، جو کامیار اس کے اوپر سے ہٹا اور برابر میں لیٹ گیا۔ اتنا روتی کیوں ہو تم گھر والی؟ اف، زندگی کیسے کٹے گی اس روندو لڑکی کے ساتھ؟ کامیار نے ایک جھرجھری سے لے کر میرب کی طرف دیکھا
جو بچوں کی طرح ہونٹ بنائے سوں کی آواز نکالتے رو رہی تھی۔ کامیار کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا، مگر وہ پیار اپنے طریقے سے دکھاتا تو وہ پھر سے رونے لگ جاتی، اسی لیے بس نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ لیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی سسکیاں مدھم پڑ گئی تھیں اور وہ سو گئی تھی تو کامیار نے مسکرا کر اس کے سر پر بوسہ دیا اور بازوں کا گھیرا مزید تنگ کر لیا۔ میرب کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر اکیلی تھی۔ آنکھیں ملتے وہ اٹھ کر بیٹھی تو اس کے بدن پر کامیار کی شرٹ تھی جو کامیار نے کل پہن رکھی تھی۔ شرٹ دیکھ کر کل کا دن اس کے دماغ میں گھومنے لگا تو اس کا شدت سے دل چاہا وہ خود کو مار ہی ڈالے یا پھر آفتاب کا گلا گھونٹ دے جس نے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ وہ تو شاکڈ تھی تو اس کا گریبان پکڑ کر کوئی سوال بھی نہیں کر سکی تھی۔ گھڑی پر نگاہ ڈالی تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر فریش ہونے کے لیے ابھی واش روم جانے ہی والی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ آنے والا کامیار تھا جو فون پر کسی سے باتیں کرتا مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ چلو جلدی سے چینج کر لو، ہمیں سہگل ہاؤس جانا ہے۔ کامیار نے شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھائے۔ وہ شاید میرب کو سوتا پا کر اس کے لیے کپڑے لینے نکل گیا تھا۔ سہگل ہاؤس کے نام پر میرب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کامیار فون کان سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ یار گھر والی، ایسے تو مت دیکھو، اب تم میری بیوی ہو تو وہیں رہو گی نا جہاں میں رہتا ہوں، سو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ میرب کے پاس کامیار کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس برے وقت میں کامیار کے سوا اس کی حفاظت اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور شاپنگ بیگ سے خوبصورت سا سوٹ نکالا۔ کامیار کی پسند واقعی لاجواب تھی۔ وہ فریش ہو کر جامنی رنگ کا وہ سوٹ پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو گلاب کا مہکتا وہ پھول لگنے لگی تھی۔ گیلے بالوں میں کنگھی کر کے اس نے کھلا ہی رہنے دیا۔ میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک لگائی۔ کامیار کی ڈریسنگ کے دراز میں لڑکیوں کے میک اپ کی کافی پروڈکٹس پڑی تھی اور جب کامیار کی شرٹ رکھنے کے لیے اس نے الماری کھولی تو خود بخود آنکھیں ڈبانے لگی تھی، کیونکہ وہاں بھی لڑکیوں کے چند ایک ویسٹرن اسٹائل کے بہت ہی واہیات فیشن کے کپڑے ہینگ تھے۔ اپنی آنکھیں زور سے بند کرتے اس نے آنسوؤں کو پی لیا تھا۔ نکاح جن بھی حالات میں ہوا تھا، لیکن نکاح تو ہوا تھا، اور میرب نے اپنے لیے کبھی بھی کامیار جیسا ہمسفر نہیں چاہا تھا۔ وہ تو چاہتی تھی اس کا ہمسفر اس کے سوا کسی کو دیکھتا بھی نہ ہو، اور یہاں کامیار طوائفوں کے کوٹھوں پر راتیں رنگین کرنے والا اور ایک ساتھ 10 گرل فرینڈز لے کر گھومنے والا انسان تھا۔ اپنی بدقسمتی کو روتے وہ کمرے سے باہر آئی جہاں کامیار اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نکھری نکھری خوبصورتی دیکھ کر کامیار مسکرایا، مگر میرب نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ اس کا محافظ تھا، مگر ہمسفر وہ ایسے شخص کو کبھی نہیں بنا سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ تم سادگی میں بھی قیامت ڈھاتی ہو گھر والی، میں تو تم پر پورا کا پورا۔ کامیار رومانٹک انداز میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ میرب نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے اسے روک دیا۔ میں کل سے ایک ہی بکواس کر رہی ہوں کہ مجھ سے دور رہو، تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تمہارے آگے پیچھے پھرنے کے لیے تو بہت لڑکیاں ہیں نا، تو ان سے دل بہلاؤ اپنا، خدا را مجھ سے دور رہا کرو، کراہیت آتی ہے مجھے تمہارے وجود سے۔ نکاح کا اثر تھا شاید کہ میرب کے دل میں جیلسی کا فیکٹر آ گیا تھا، اور اس جیلسی نے میرب کی آواز اور غصے کو بلند کر دیا تھا۔ کامیار کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی اور اب اس کا چہرہ پتھر جیسا سخت ہو چکا تھا۔ ایسے الفاظوں کا وہ عادی نہیں تھا جو میرب نے اس کے منہ پر دے مارے تھے۔ ایک ہی جس میں وہ آگے بڑھا اور میرب کا منہ دبوس لیا۔ کیا کہا تم نے کہ تمہیں مجھ سے کراہیت آتی ہے؟ لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں اور تمہیں زیادہ بھاؤ کیا دے دیا؟ تم تو سر پر چڑھ کر ناچنے لگی ہو۔ میرب کو لگا اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا اس انسان کی وحشت سے۔ کامیار کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری تھی۔ درد سے میرب کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ میں تم پر نہیں مرتی کیونکہ میں باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہوں، سو مجھ سے دور رہنا تم۔ درد کی شدت کے باوجود میرب کی زبان چل رہی تھی اور کامیار کی وحشتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہاں، تم تو صرف اس دلال آفتاب پر مرتی ہو نا، جس نے تمہیں 2 ٹکے کی طوائف بنا دیا۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کو زیب نہیں دیتا میرب بی بی کہ وہ خود کو پارسا کہتی پھریں، اور میرے سامنے تو آئندہ تم زبان نہ ہی کھولنا، ورنہ جان سے مار ڈالوں گا میں تمہیں۔ صوفے کو پاؤں کی ٹھوکر مارتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا
کمرے میں چلا گیا تھا اور پیچھے بیٹھی میرب سسکیوں سے رو پڑی تھی۔ جو غلطی وہ کر کے آئی تھی اس کے تانے اب عمر بھر اسے ملنے والے تھے، اور یہ تانے بہت جان لیوا تھے۔ کامیار کے لفظوں سے اسے تکلیف ہوئی تھی اور بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اس وقت مر جانا چاہتی تھی، مگر مرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کمرے میں آ کر وہ کافی دیر تک غصے سے چکر کاٹتا رہا۔ وہ میرب کو اہمیت دے رہا تھا اور میرب اسے حقیر جان رہی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کے اندر آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ وہ واش روم میں گھس گیا اور شاور لے کر نکلا تو غصہ کافی حد تک کم ہو گیا، مگر وہ ابھی بھی میرب کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرب سے چاہ کر بھی جانے کیوں اس کا دل الگ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور اس کے کچھ دیر میں آنکھ لگ گئی۔ وہ جب جاگا تو گھڑی رات کے 9 بجا رہی تھی۔ آنکھیں ملتا وہ اٹھا اور نیچے لاؤنج میں آیا، جہاں میرب اسی پوزیشن میں ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میرب کے پاس بیٹھ کر اسے نرمی اور پیار سے سمجھانا چاہتا تھا، مگر وہ جانتا تھا نرمی سے بات کرے گا تو آگے سے کیا رویہ ہوگا میرب کا۔ سو اس نے سنجیدگی اور غصے کا خول ہی لگا رہنے دینے کو بہتر سمجھا۔ میرب ادھر آؤ میرے پاس۔ میرب سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑا وہ اسے اپنے پاس آنے کا کہہ رہا تھا، اور اس کے تاثرات اتنے سخت تھے کہ میرب اٹھ کر اس کے پاس آئی اور سر جھکائے کھڑی ہو گئی۔ یہ لٹکا ہوا منہ سیدھا کرو کیونکہ ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ فلیٹ سے نکلا۔ نیچے کامیار کی گاڑی اور گارڈز انتظار کر رہے تھے۔ کامیار اور میرب کے بیٹھتے ہی گاڑی روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد میرب کامیار کے ساتھ ایک عالی شان اور جدید طرز کے بنگلے میں داخل ہوئی۔ ہزاروں ایکڑ پر پھیلا وہ بنگلہ اور اس کی آرائش وہاں کے مکینوں کی جدت کا پتہ دیتی تھی۔ کامیار کے اس عالی شان بنگلے میں کامیار کے بڑے بھائی، بھابھی، ماں اور ایک بہن رہتی تھی۔ اتنا بڑا بزنس کامیار کے بھائی سنبھالتے تھے اور کامیار صرف عیاشی کرتا تھا۔ سبھی میرب سے اچھے سے ملے تھے، خاص کر کامیار کی ماں میرب سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اتنے امیر لوگوں کے اتنے اچھے اخلاق دیکھ کر میرب مروب سی ہوئی تھی، مگر چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کھانے کے بعد کامیار کی بہن نشا میرب کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی، اور جب واپس کامیار کے کمرے میں چھوڑا تو میرب کا لک بدلا ہوا تھا۔ میرب کا لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی نشا نے اسے اپنی سلیو کیا شارٹ فراک اور بیل باٹم پہنا کر ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر دیا تھا۔ واہ، گھر والی میرے لیے اتنا تیار ہو کر آئی ہو، معصوم کی جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ کامیار تو اسے دیکھ کر رومانٹک موڈ میں آ گیا تھا۔ میرب خوف زدہ سی ہو کر اس سے دور ہوئی۔ پلیز دور رہو مجھ سے۔ نشا نے زبردستی کر دیا تیار، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ میرب کا یہی حقارت بھرا لہجہ منٹوں میں کامیار کا دماغ گھما کر رکھ دیتا تھا۔ وہ جتنا اس سے پیار سے بات کرتا وہ اتنا روڈلی جواب دیتی تھی، جس سے وہ ٹریگر ہو جاتا تھا، جیسے اس وقت بھی ہو گیا تھا۔ ایک جھٹکے میں ہی اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ تمہیں میں نے سمجھایا بھی تھا کہ مجھ سے اتنی حقارت سے بات مت کیا کرو اور دور رہنے کا کہا بھی نہ کرو، سمجھ نہیں آتی کیا؟ میرب نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر کامیار کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تم پہلی ہو جسے میں کچھ نہیں کہہ رہا، اور تم ہی میرے ضبط کو آزما رہی ہو گھر والی، بہت غلط کر رہی ہو۔ اس کے گلابی لبوں پر اپنی انگلیاں پھیرتا دھیرے سے وہ اس پر اپنے ہونٹ رکھتا اس کی سانسیں پینے لگا تھا۔ میرب کی سانس اکھڑنے لگی، مگر کامیار کو وہ تپا چکی تھی، سو وہ اب رکنے والا نہیں تھا۔ محبت سے اسے اپنے قریب کیے جا رہا تھا۔ میرب سے سک کر رہ گئی، جبکہ کامیار کا قہقہہ بلند ہوا۔ ایک تو میری نازک گھر والی میری شدتیں برداشت ہی نہیں کر پاتی، لڑکیاں مجھے ایسے پیار کرتی ہیں جیسے کھا جائیں گی، اور ایک تم۔ میرب جو اپنے ہونٹ سہلا رہی تھی، کامیار کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ تو جاؤ دوسری لڑکیوں کے پاس، چھوڑو مجھے۔ اپنے آپ کو کامیار کی گرفت سے چھڑانے کے لیے اس نے کامیار کے کاندھے پر مکے مارنے شروع کر دیے، جن پر کامیار پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا وہ مزید ہنسنے لگا اور اسی طرح میرب کو اٹھائے بیڈ کی طرف آ گیا۔ میری جیلس گھر والی، اپنی ناک کو اس کی ناک کے ساتھ مس کرتے وہ بہت محبت سے بولا، تو میرب نے برا سا منہ بنایا۔ گھر والی، یہ مت کہنا مجھ سے دور رہو، کیونکہ میرا آج تم سے دور رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہیں کامیار، پلیز نہیں۔ کامیار کا مطلب سمجھتے اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر کامیار پر اس کا خمار طاری تھا۔
وہ کسی صورت آج رکنے والا نہیں تھا۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے میرب کے انکار کو رد کر دیا اور میرب اور خود کو مکمل کر گیا۔ اپنا مطلب پورا کرتے وہ جوں کا توں ہی لیٹے اپنا منہ اس کی گردن میں چھپا کر گہری سانسیں لینے لگا۔ میرب کی آنکھوں سے کئی آنسو نکلے تھے، مگر یہ راستہ اس نے اپنے لیے خود چنا تھا، سو اسے اب رونا ہی تھا۔ میرب کی آنکھ صبح فجر کے قریب کھلی۔ اس نے نماز پڑھنے کا سوچا اور اٹھنا چاہا، مگر اپنے وجود پر وزن محسوس کرتے اس نے دیکھا کہ کامیار ابھی تک آدھا اسی پر لیٹا ہوا اسے اپنی باہوں بازوں کے حصار میں لیا ہوا ہے۔ وہ ہلکا سا کسمسائی تو نیند بھری آنکھیں کھول کر کامیار نے اسے دیکھا۔ نماز پڑھنی ہے مجھے، میرب نے کہا تو کامیار اس سے الگ ہو کر پھر سے سو گیا تھا اور میرب واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی اور اس کے رونے پر کامیار کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ اس نے ذرا سی گردن کو ترچھی کر کے دیکھا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اللہ جی، بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، میں اپنا گھر چھوڑ دیا اور مجھے اس کی سزا بھی مل گئی، لیکن میرا اللہ تو جانتا ہے حالات، مجھے اس جگہ لے آئے، ورنہ میں ایسی بھی تو نہیں تھی کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے ایک بہتر ہم سفر بھی نہ مل سکتا۔ میں نے آفتاب کو نیک اور بہتر آدمی سمجھ کر چاہا، بہت گناہ کیا، مگر میں بدکار تو کبھی بھی نہیں رہی۔ پھر میرے نصیب میں ایسا ہم سفر کیوں جو زنا کو معمولی سمجھتا ہے، لڑکیوں سے تعلقات رکھتا ہے؟ بد عورت کے لیے بد مرد ہوتا ہے نا، تو میں تیری نظر میں اتنی بد ہوں؟ میں یہ برداشت نہیں کر پا رہی میرے رب، تو میرے واسطے کچھ بہتر کر، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ مزید بھی کچھ کہتی رو رہی تھی، مگر کامیار کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ نیند آنکھوں سے اڑ چکی تھی اور کانوں میں بس یہی الفاظ گونج رہے تھے، بدکار، زانی۔ یہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا تھا۔ لڑکیاں تو اس کے ساتھ راتیں گزار کر خوش قسمت مانتی تھیں خود کو، اور اس کی اپنی بیوی خوش نہیں تھی۔ نماز پڑھ کر وہ واپس اس کے برابر میں آ کر لیٹ گئی تو کامیار نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ کامیار کی قربت میں وہ کھلنے کی جگہ مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی، اور یہی پل تھا کہ کامیار کو پہلی بار پتہ چلا وہ کس ٹکر کا بندہ ہے۔ میرب بہت تھکی ہوئی تھی تو وہ سو گئی، مگر کامیار نہیں سو پایا۔ میرب کا اگلا دن کامیار کے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہا، اور سب اتنے سویٹ تھے کہ میرب سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کامیار ایسی فیملی کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اوپر سے سارا دن کامیار نظر بھی نہیں آتا تھا، اور نہ ہی اس کے بعد وہ فرنگن گھر میں نظر آئی تھی۔ میرب نے یہی سوچا کہ رنگ رلیاں منانے اس فرنگن کے ساتھ کامیار سے کسی بھی اچھے کی امید میرب کو تو تھی ہی نہیں، مگر وہ یہ بھی سوچنے پر مجبور تھی کہ جانے آفتاب اور نرگس کو کامیار نے کیسے ہینڈل کیا ہوگا۔ رات کے کھانے پر وہ سب کے ساتھ ڈائننگ پر بیٹھی ہوئی تھی جب کامیار آیا تھا۔ عجیب بکھرا سا انداز، وہی لاؤبالی لڑکوں والا حلیہ، مگر آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی جسے سبھی نوٹ کیا تھا، کیونکہ وہ عام روٹین میں ایسے رہتا نہیں تھا۔ ماما نے کھانے کا بھی کہا، مگر وہ بھوک نہ ہونے کا کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ میرب کو بھی عجیب لگا تھا، کیونکہ اتنا چپ اور شانت کامیار تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ماما نے زبردستی میرب کو اس کے پیچھے بھیجا کہ جا کر دیکھو، ورنہ میرب کا تو بالکل بھی دل نہیں تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کامیار جیسا بھی رہے۔ وہ کمرے میں آئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہیں صوفے پر دبک کر بیٹھ گئی۔ بالوں کو تولیے سے سکاتا وہ باہر نکلا تو اسے سہما سا بیٹھا پایا۔ دیکھ کر برا لگا تھا کہ جو لڑکی اسے اچھی لگی ہے وہ اس سے اتنا ڈر کر اور ناخوش رہتی ہے۔ تولیہ سٹینڈ پر ڈال کر وہ بنا میرب سے کوئی بات کیے بیڈ پر جا کر اوندھا لیٹ گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو میرب کو تھوڑی سی فکر تو ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی اس کے پاس آئی اور ڈرتے ڈرتے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی اور کامیار کی ماما کو بلا لائی، جو خود بیٹے کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا تو پتہ چلا کامیار صاحب خوب مار کٹائی کر کے آئے ہیں کسی کے ساتھ، تبھی وہ اتنی تکلیف میں ہیں۔ اندرونی چوٹیں تھیں جن کی دوائی دینے کے بعد ڈاکٹر چلا گیا۔ گارڈ سے پتہ چلا کہ کامیار اور آفتاب کی جھڑپ ہوئی تھی، شدید آج۔ میرب کی نظریں شرمندگی سے جھک گئیں کہ اس کی وجہ سے کامیار لڑ کر آیا ہے۔ دوائی سے وہ پرسکون ہو کر سویا ہوا تھا
اور میرب اس کے پاس کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ اپنی ذات کی وجہ سے دوسروں کو ملنے والی تکلیف سے وہ اذیت محسوس کرتی تھی۔ آنسو بہاتی وہ بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ جب کامیار کی ہلکی آواز پر اس کی آنکھ کھلی، کامیار نیند میں بڑبڑا رہا تھا اور خود میں سمٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا بخار پھر سے تیز ہو رہا تھا اور اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میرب نے فوراً سے بستر ٹھیک کیا، مگر کامیار کی کپکپاہٹ نہیں رک رہی تھی۔ وہ ماما کو بلانے کے لیے اٹھنے لگی، مگر آدھی رات کو ماما کو پریشان کرنا ٹھیک نہیں لگا اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے فون اٹھایا اور اس کا کوئی فوری حل ڈھونڈنے لگی جس سے کامیار کی طبیعت کچھ بہتر ہو۔ اس نے انٹرنیٹ سے سرچ کر کے پہلے کامیار کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی، جس سے ذرا سی طبیعت سنبھلی، مگر کپکپاہٹ نہیں کم ہو رہی تھی۔ وہ پریشان ہو کر پھر سے موبائل میں گھس گئی۔ جب فائنل حل اسے فون سے ملا، ایک جھرجھری کے ساتھ اس نے فون سائڈ پر رکھ دیا، مگر پھر کامیار کی حالت دیکھ کر وہ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کامیار کے بہت قریب جا کر لیٹ گئی۔ کامیار جو سوئی جاگتی کیفیت میں تھا اسے میرب نے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کامیار تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے، میرے قریب ہو جاؤ، تمہیں حدت کی ضرورت ہے۔ کامیار کا بازو کھینچتے اس نے بمشکل کامیار کا رخ اپنی طرف کیا تو کامیار نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کی اور پھر اس کی گردن میں منہ چھپا کر اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے وجود کی گرمی کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرب نے دھیرے سے کامیار کے سر پر ہاتھ رکھا اور بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ایسا کیا ہے تم میں میرب؟ یوں سیکنڈز میں میری پوری زندگی اور دل بدل گیا۔ کیا جادو کیا ہے تم نے؟ میرب کے نقوش کو حفظ کرتا وہ سوال کر رہا تھا اور اس کا تھکن زدہ وجود اور آنکھیں گواہی دے رہی تھی کہ وہ کتنا سچ بول رہا ہے۔ مجھے تم نہیں چاہیے کامیار۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ مگر مجھے تو تم ہی چاہیے ہونا کامیار کی جان۔ اس رات کے بعد سب جیسے بدلنے لگا تھا۔ میرب کی سرد موہری میں کمی آئی تھی اور کامیار نے بھی خود کو ویسا بنانا شروع کر دیا جیسا میرب چاہتی تھی۔ اس نے نشہ کرنا چھوڑ دیا، لڑکیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، بھیا کے ساتھ آفس جوائن کر لیا اور سب سے مزے کی بات کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر چکا تھا اور اسے اپنے لیے ایسے بدلتے دیکھ میرب کا دل بھی بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ کامیار ایک بہت اچھا بلکہ بہترین ہمسفر ثابت ہو رہا تھا جو نہ صرف اس سے محبت کرتا بلکہ اس کی طرف بڑھتی ہر گندی نظر کو نوچ ڈالنا جانتا تھا۔ نرگس کو کامیار نے بڑی رقم دیکھ کر چپ کروا دیا تھا، مگر آفتاب کے تن بدن میں جلن لگی ہوئی تھی اور وہ میرب کو پانے کی کوشش کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تھا۔ کامیار نے بہت سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اسے لمبے عرصے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھجوا دیا تھا اور نرگس بیگم نے بھی کامیار سے اس کے عوض اتنی رقم لی ہوئی تھی کہ اس نے بھی آفتاب کی ضمانت نہ کروائی۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، مگر میرب کے چہرے پر کامیار وہ خوشی نہیں دیکھ پاتا تھا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک صبح فجر کے وقت میرب کی سسکیوں پر اس کی آواز کھلی تو اس نے دیکھا کہ میرب اپنے ماں باپ کو یاد کرتی بے آواز رو رہی ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی اور دوری کی اس سے خوشی نہیں رہنے دے رہی تھی، ورنہ کامیار اور اس کی فیملی اتنے اچھے تھے کہ میرب کا دل اداس نہیں ہوتا تھا۔ کامیار نے میرب کے چہرے کی مسکراہٹ واپس لانے کی ٹھان لی۔ صبح جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو وہ ناشتہ لیے کمرے میں آئی اور ٹیبل پر رکھ کر اس کے آفس کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ جب اس نے روک دیا، آفس نہیں جا رہا میں آج، کسی کام سے جانا ہے مجھے، تو کل تک واپس آ جاؤں گا۔ گھڑی پہننا وہ مصروف انداز میں بولا تو میرب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اور وہ بھی پورے ایک دن کے لیے؟ میرب کے منہ سے بے ساختہ نکلا تو کامیار نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور ڈریسنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوتے ہاتھ بڑھا کر اس نے میرب کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ میرے بغیر ایک دن بھی رہنا مشکل لگنے لگا ہے نا گھر والی؟ اس کی گردن پر اپنی انگلیاں پھیرتے وہ بولا تو میرب جھرجھری لے کر رہ گئی۔ نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ پورے ایک دن کے لیے جا رہا ہوں تو اتنی انرجی لے کر جانا چاہتا ہوں کہ آج کی رات آسانی سے کٹ سکے نا گھر والی۔ کامیار، آپ کہیں جا رہے تھے نا؟ میرب نے اسے یاد دلاتے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ گھر والی، ایک رات تمہارے بغیر رہنا ہے،
تو اپنے جینے کا سامان تو کر کے جانا ہوگا نا، ورنہ یاد آتی رہوگی۔ وہ اپنے مضبوط ہاتھ اس کی ہتھیلیوں پہ رکھتا، پوری طرح اس پر قابض آ چکا تھا۔ اپنی محبت کی بارش پوری طرح میرب پر لٹانے کے بعد اسے اپنے سینے پر لٹائے بیڈ پر لیٹا تھا۔ میرب سو چکی تھی تو کامیار آرام سے اٹھا اور فریش ہو کر نکل گیا۔ اسے بہت ضروری کام سے جانا تھا، جس کے بعد میرب کے دل میں رہی صحیح سرد مہری بھی ختم ہونے والی تھی۔ میرب جب جاگی تو کامیار کمرے میں نہیں تھا۔ اس کی نظر اپنے وجود پر گئی تو ایک ہلکی سی مسکراہٹ جانے کہاں سے امڑ آئی تھی۔ وہ کامیار کی شرٹ میں تھی۔ کامیار کی عادت ہو گئی تھی، یا محبت اسے نہیں پتا تھا، مگر کامیار کا ساتھ اور قربت اسے بری نہیں لگتی تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہوئی اور نیچے آ گئی۔ سارا دن اس نے ماما کے ساتھ گزارا اور فون کو بھی دیکھ رہی تھی، مگر کامیار کی کوئی کال نہیں آئی۔ اور جب سارے دن کے بعد وہ کمرے میں آئی رات کو تو کمرہ عجیب ویران سا محسوس ہوا تھا۔ اسے کامیار کی عادت ہو چکی تھی اور اس کے بغیر سب پھیلا پھیکا لگ رہا تھا، اور غصہ بھی آ رہا تھا کہ کامیار نے ایک بار بھی کال نہیں کی۔ کامیار کو سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر بھاری پن کا احساس ہوا۔ آنکھیں بمشکل کھولتے اس نے دیکھا کامیار اس کے دونوں طرف بازو رکھے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیے بیٹھا۔ ساری رات تمہارے بغیر نیند نہیں آئی، آپ صبح صبح خواب میں بھی نظر آؤ گے، سونے دو یار۔ اس کے گال کو سہلاتی وہ پھر سے آنکھیں بند کر گئی، اور کامیار تو فدا ہو گیا تھا اس کی بات پر۔ 2 سیکنڈ بعد میرب نے پٹ سے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھ کر یقین کیا، سچ میں کامیار اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے۔ ساری رات کی بے چینی تھی کہ اس نے کامیار کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر بے ساختہ سے اپنے اوپر گرا لیا، اور اتنا ٹائٹ ہگ کیا کہ کامیار حیران ہی رہ گیا۔ جب میرب کو اپنی بے ساختگی کا احساس ہوا تو وہ اس سے دور ہوئی، مگر کامیار تو جان چکا تھا کہ وہ بھی اب میرب کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ مجھے یاد کیا میری گھر والی نے، اس کی لٹوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے کامیار نے کہا تو وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ خود سے اتنی بے ساختگی تو وہ خود بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی۔ اچھا چھوڑو سب، آؤ تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ کامیار اس کا ہاتھ تھامے دروازے کی طرف جانے لگا۔ کس سے ملوانا ہے؟ میرب نے پوچھا تو کامیار کو شرارت سوجی تھی۔ وہ اپنی دوسری بیوی سے۔ مجھے ارجنٹ اسی لیے جانا پڑا کہ مجھے نکاح کر کے اسے لانا تھا۔ کامیار نے کان کھجاتے کچھ اتنا سنجیدہ ہو کر کہا کہ میرب سچ سمجھی تھی۔ میں آپ کا خون پی جاؤں گی کامیار، اور اس چڑیل کا بھی۔ اپنا ہاتھ چھڑاتے اس نے کامیار کا گریبان پکڑ لیا۔ کامیار کو اس پر بہت سارا پیار آیا تھا۔ شیئر نہیں کر سکتی میری گھر والی مجھے کیا؟ ہاں نہیں کر سکتی، میرب نے نروٹھے پن سے کہتے اس سے دور ہوئی۔ کامیار کا دل چاہا میرب کو بیڈ پر دھکیلے اور اسے اپنے حصار میں لے کر کھا جائے، مگر ابھی میرب کو سرپرائز بھی تو دینا تھا۔ محبت سے میرب کی طرف دیکھتا وہ اسے لیے نیچے لاؤنج میں آیا، جہاں میرب اپنے ماں باپ کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی تھی۔ فوراً سے ان کے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگی، مگر کامیار پہلے ہی ان کو منا کر میرب کے لیے لایا تھا۔ میرب کو وہ معاف کر چکے تھے اور اتنا اچھا داماد پا کر بہت خوش تھے۔ میرب نے تشکر سے کامیار کی طرف دیکھا تو کامیار نے زور کی آنکھ ماری، جس سے میرب شرما کر رہ گئی۔ سارا دن وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ چپک کر بیٹھی ڈھیروں باتیں کرتی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو میرب بھی اپنے ماں باپ کو گیسٹ روم میں سلا کر اپنے کمرے میں آئی تھی۔ گھر والی، تھوڑا وقت اپنے اس گھر والے کو بھی دے دیا کرو، وہ بہت معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولا، اور اوپر سے میرب کو آگے سے اس پر اتنا پیار آ رہا تھا کہ وہ دوڑ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ کامیار نے مسکرا کر اس کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ میرب نے بھی اسے زور سے حق کیا ہوا تھا۔ تھینک یو سو مچ کامیار، میں بہت 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 خوش ہوں، اور بہت ہی خوش ہوں۔ آپ بہت ہی اچھے ہیں اور مجھے اتنے سارے اچھے لگتے ہیں۔ آئی لو یو سو مچ۔ کامیار کی گردن میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ خوشی اور جذبات میں بولتی زور سے اس کے لبوں کو چوم چکی تھی، تو احساس ہوا اپنی بے ساختگی کا، اور جب وہ دور ہونے لگی تو کامیار نے کمر سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ پھر سے کرو نا۔ کامیار تو جی جان سے فدا ہو چکا تھا اس کی حرکت پر، جبکہ میرب کے چہرے پر شرم کے ڈھیروں رنگ تھے۔ یہ کیا گھر والی، تمہیں کس کرنی بھی نہیں آتی؟ کیا تم نے مجھ سے کچھ نہیں سیکھا؟ چلو میں سکھاتا ہوں، جبکہ جیسے جیسے میں کروں ویسے کرو۔
دونوں کی ایک دوسرے کے وجود پر گرفت ٹائٹ سے ٹائٹ ہو رہی تھی۔ میر اپنے کامیار کے روپ میں ایک محبت کرنے اور جان لٹانے والا ہمسفر پا لیا تھا، بالکل ویسا جیسا وہ چاہتی تھی، اور کامیار کی تو زندگی کا محور ہی میرب تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے اور رات رفتہ رفتہ بیت رہی تھی۔ ایسی رات کو محبت کی رات تھی، عشق کی جیت کی رات تھی۔